الله والله والله والله. وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتجلى للناس عامة ولأبا بكر خاصة. وقال عليه الصلاة والسلام خير الخلائق بعد الأنبياء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ واحد خلیفہ ہیں جن کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے. امت کے اندر یہ شرف صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا، آپ کی جانشینی کا، آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہونے کا شرف عطا ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں، بعد امیر المومنین بنے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ جانشین بنے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ اور امت میں امیر المؤمنین بنے. خلیفہ رسول ہونے کا شرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، اور ایک شرف کہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو قرآن کے اندر بیان کیا. اللہ نے نبی علیہ السلام کے سفر غار کو، سفر غار سور کو جب ذکر کیا تو اس پورے واقعہ میں شان ابو بکر صدیق نمایاں قرآن کے اندر بھی نظر آتی ہے. آپ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ ابو بکر رسول اللہ کے صحابی ہیں، یار غار ہیں. ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر غار کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب میرے پیغمبر آپ نے اپنے صاحب سے کہا، صحابی سے کہا لا تحزن، آپ غم نہ کریں، دشمنوں کا، پیچھا کرنے والوں کا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ نبوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لیکن یہاں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. چونکہ نبی اور صحابی اس غار میں ابو بکر صدیق، اللہ نے ان دونوں کے ساتھ اپنی مدد کا اظہار فرمایا، مدد کو بیان فرمایا، اور یہ بتلا دیا کہ نبی کے لیے حزن تھا حضرت ابو بکر کو غار کے اندر کہ کوئی جانور اذیت ناک نبی علیہ السلام کو ڈس نہ لے. اس پر ابو بکر صدیق یہاں اندر کا غم بھی کر رہے تھے، باہر دشمن کا غم بھی کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا لا تحزن، آپ غم نہ کریں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے.
تو صحابی لفظ قرآن نے بیان کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانے گا، صحابیت کو نہیں مانے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن نے جب صحابی کا، اس لیے ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام پر سب کچھ خرچ کرنے والے تھے. ابو بکر آپ کا نام نہیں تھا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا. حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں تھا، بلکہ نام عتیق بھی تھا اور آپ کو عبداللہ بھی کہا جاتا تھا. لیکن آپ کا لقب مشہور ہو گیا. آج ہر مسلمان ابو بکر صدیق کہتا ہے، لیکن مسلمان کو نہیں پتا کہ آپ کا اسم گرامی ابو بکر نہیں تھا. آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو باپ کو کہتے ہیں، بکر پہل کو کہتے ہیں. پہل جو صبح روشنی نکلتی ہے صبح کے وقت، اسے کہا جاتا ہے بکرۃ و اصیلا. قرآن نے کہا بکرۃ و اصیلا. وہ روشنی جو پہلے پہل نکلتی ہے اسے بکرا کہا جاتا ہے. جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اسے باکرا کہا جاتا ہے. یہ پہل کو عربی زبان میں بکر کہتے ہیں. نہ آپ کے بیٹے کا نام بکر، نہ آپ کی بیٹی کا نام بکر. پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بکر کا معنی ہے پہل، پہل کرنے والوں کا باپ. اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا مرد ابو بکر. اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر. اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ پہ مال خرچ کرنے والا ابو بکر. اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے والا ابو بکر. اسلام میں سب سے پہلا جس کے گھر میں رسول اللہ چل کے آئے اس کا نام ابو بکر. اسلام میں سب سے پہلے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا ابو بکر. وہ اسلام کا پہلا جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اسلام میں پہلا جو غار ثور میں حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے چلا ہے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے. وہ جو غار میں رسول اللہ سے پہلے داخل ہوا کہ کوئی ایسا موذی جانور اندر موجود نہ ہو، وہ اگر موجود بھی ہو تو مجھ پہ حملہ کر لے، نبی پہ نہ کرے. پہلے غار میں داخل ہونے والا ابو بکر. اور غار کے اندر اس امت کے اندر سب سے پہلے نبی کا سر اپنی گود میں رکھ کر نبی کو سلانے والا ابو بکر. حضور علیہ السلام کے ساتھ اس امت میں سب سے پہلے 3 راتیں غار میں گزارنے والا ابو بکر ہے. اس امت کے اندر سب سے پہلے نبی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے والا ابو بکر ہے. اس امت میں مدینہ میں داخل ہو کر جب سارے صحابہ انصاری رسول اللہ کو ملنے کے لیے آئے، لیکن پہلا انسان جس کو دیکھ کر انصاری حضور سمجھتے تھے، پہلے آ کر ہاتھ ان کو ملاتے تھے پھر حضور کو ملاتے تھے. حضور کی شکل و صورت میں اتنا ڈھل گیا تھا، اس کا نام تھا ابو بکر. اور پھر وہ انسان اسلام کی تاریخ میں پہلا جس نے اسی لمحے جب محسوس کر لیا کہ مدینہ کے لوگ مجھے رسول اللہ سمجھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو ابو بکر سمجھ رہے ہیں، آپ نے ایک دم اپنی چادر اتاری، رسول اللہ پہ سایہ کر لیا. وہ جگہ آج بھی مدینہ میں محفوظ ہے.
उस जगह पे रसूलुल्लाह पे सबसे पहले साया करने वाला अबू बकर, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ 63 साल जिंदगी दोस्ती करने वाला अबू बकर, जब सारे ने रसूलुल्लाह का इनकार किया, मेराज की रात जिब्राइल अमीन ने आपको जब मेराज की सैर कराई, आपने फरमाया है जिब्राइल, रात की तारीकी में मेराज हुआ है, रात की तारीकी में अर्श तक पहुंच गया हूं, लेकिन फर्श वाले मेरी क्या तस्दीक करेंगे? जिब्राइल ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, आपकी फर्श पे सबसे पहले तस्दीक करने वाला होगा अबू बकर। वो कहेगा कि मैं गवाही देता हूं, मेरा दोस्त, मेरा नबी अर्श पे भी गया, जन्नत में भी गया। ये हुजूर का सफर है। हुजूर मदीना पहुंचे, हुजूर के साथ सबसे पहले अपनी 6 रेशम की दुकानें कुर्बान करके बेचकर अपना सारा पैसा नबी के कदमों में लाकर मस्जिद नबवी, इस्लाम की पहली वो मदीना में बनने वाली मस्जिद जो कुबा के बाद थी, उस मस्जिद की जमीन सबसे पहले खरीदने वाला, अपना पैसा देने वाला अबू बकर। और वो इंसान जिसको कुरान ने सबसे पहले अत्का कहा, वो अबू बकर। वो इंसान जिसके कुरान में आया इल्लतिगा वजही, वो इंसान जिसके लिए कुरान कहता है, अल्लाह अर्श में कहता है, मैं गवाही देता हूं अबू बकर जो खर्च करता है मेरे लिए करता है, नबी के लिए करता है। वो इंसान जो नबी के साथ हर जंग में पहले शरीक होता था, पहले जाता था, उसका नाम अबू बकर था। वो इंसान जिसके बारे में दो जहां के सरदार ने फरमाया, ऐ सहाबा, मैंने सारे के एहसानात का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर वो इंसान है जिसके एहसानात का बदला मेरा अल्लाह रोज़े महशर देगा। वो इंसान पहला है अबू बकर। वो इंसान जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने जबले उहद पे खड़े होकर फरमाया था कि ऐ उहद, तेरे अंदर, तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक मौजूद है। वो सिद्दीक उम्मत का पहला अबू बकर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पहले नबी सिद्दीक हुआ करते थे, मेरी उम्मत में एक सिद्दीक है और वो अबू बकर है। हर चीज में पहला, हर चीज में यकता। यहाँ तक कि मेरे नबी ने फरमाया, अब इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे वालिद अब्बास रोकर फरमाने लगे, जब अबू बकर को लहद में उतारा तो आपने फरमाया, मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार नबी की ज़बान से सुना था, मैं और अबू बकर। तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे नबी के साथ अबू बकर ही दफन होंगे। नबी के साथ पहला दफन होने वाला कब्र में, रोजा में अबू बकर। क़यामत के दिन नबी के साथ रोजे से पहला उठने वाला अबू बकर। हदीस में आता है, हुजूर का दायां हाथ अबू बकर के हाथ में होगा, हुजूर का दायां हाथ पहला पकड़ने वाला अबू बकर। यहाँ तक के जब हशर में पहुंचेंगे, अल्लाह को गुस्सा होगा, गजब होगा, जमीन तप रही होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसानियत तिलमिला रही होगी, अंबिया एक दूसरे को देख रहे होंगे। यहाँ तक के सारे नबी हुजूर की बारगाह में आ जाएंगे, ऐ नबी, ऐ रसूलुल्लाह, आप अल्लाह से सिफारिश करें, हिसाब शुरू करें। आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, मेरे नबी मांगो, क्या मांगते हो? आप कहेंगे, अल्लाह हिसाब शुरू करो। आप कहेंगे, जब अल्लाह ताला से इल्तिजा करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे नबी मैं किससे हिसाब शुरू करूं? गजब अल्लाह का इतना होगा, गुस्सा इतना होगा कि उस लम्हे रसूलुल्लाह सबसे पहले अल्लाह के सामने जो नामाए अमाल रखेंगे, वो नामाए अमाल होगा अबू बकर सिद्दीक का। अल्लाह के सामने जब रखा जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, मेरे नबी इसने दुनिया में तुझसे हिसाब नहीं किया, मैं आज इससे हिसाब कैसे करूं? पहला बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाला अबू बकर सिद्दीक होंगे। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ऐसे नहीं कहा जाता,
ہم تو سمجھتے ہیں ابو بکر ہر چیز میں پہلا، ہر چیز میں ثانی کوئی نہیں ان کا، مال خرچ کرنے میں، اولاد قربان کرنے میں، بیٹی کا رشتہ دینے میں، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا تن من دم لگانے میں، جب ہر چیز میں پہلا ابو بکر تو خلافت میں بھی پہلا مصلی نبوت پہ حضور کی زندگی میں کھڑا ہونے والا پہلا۔ جب حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ سے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ عقیدہ ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ مرو انا ابی رقیق القلب، میرا والد بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کیسے کھڑے ہونا پسند کریں گے، رو پڑیں گے، عقیدہ ہو جائیں گے۔ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا تو آگے حضرت عمر کو کر دیا گیا۔ ابو بکر صدیق میں ہمت نہ ہوئی، سیدنا عمر کی آواز جب گونجی، تلاوت کی اور حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی تو آپ ایک دم اٹھے اور کھڑکی سے آپ نے زور سے یہ جملہ کہا، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، وما ينبغي لقوم ان يؤمنوا ابو بکر، فرشتے عرش والے بھی اور فرش والے بھی یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ جس قوم میں ابو بکر ہو امامت کوئی اور کرے، یہ عرش والا پسند ہی نہیں کرتا۔ لا، 3 بار کہا، نہیں نہیں، ابو بکر 17 نمازیں رسول اللہ کی زندگی میں پڑھائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرد نے پوچھا کہ آپ بتائیں اس وقت زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس لیے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ شیر خدا کہیں گے انا، میں، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علی علم نبوت کے شہر کا دروازہ ہے، تو اس وقت علی سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دم جواب دیتے ہوئے فرمایا اس وقت روح زمین کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے۔ سائل نے کہا آپ نہیں شیر خدا، آپ نہیں ہیں اس وقت۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے مصلی امامت پر ہم سب کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ امامت کراتا ہے۔ امت کا سب سے بڑا عالم رسول اللہ کے نزدیک بھی ابو بکر تھے، تو اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے یار غار ہیں، صاحب مزار ہیں۔ صاحب مزار پہ اگلے جمعے بات ہوگی۔ یار غار اللہ نے قرآن میں فرمایا جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے سارے یکجا ہو رہے ہیں۔ حضور کی زندگی کے بہترین سفر 2 ہیں، 2 سفر، اور ایک تیسرا سفر اس کے ساتھ شامل ہے۔ زندگی کا ایک سفر ہے آپ کا غار ہجرت کا، غار سور کا، ایک سفر ہے آپ کا دنیا سے سفر کرنے کا۔ زمین پر آپ کے یہ 2 سفر ہیں، ایک معراج کا سفر ہے عرش کا۔ زمین کے سفر میں ایک آپ نے سفر کیا اس جہاں سے اس جہاں کی طرف کا، اور ایک سفر کیا مکہ سے مدینہ کی طرف کا۔ نبی نے جب مکے سے مدینہ سفر کیا تو نبی کا سر تھا ابو بکر صدیق کی گود تھی،
جب نبی نے مدینے سے اللہ سے ملاقات کا سفر کیا تو نبی کا سر تھا صدیقہ بنت صدیق کی گود تھی۔ اللہ نے اس گھرانے کو ایسی فوقیت عطا فرمائی کہ ابو بکر صدیق کے 4 نسلیں صحابہ ہیں۔ آپ کی 4 نسلوں کو اللہ نے صحابیت کا شرف عطا کیا۔ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں بن گئی۔ آپ کی بیٹی عائشہ کا دوپٹہ بدر میں مسلمانوں کا پرچم بن گیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے نبی کی قربت اتنی عطا فرمائی کہ آپ گھر میں تھے، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں آپ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے گئے، آپ کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ابو بکر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ابھی ہجرت کروں، اور اتنا جملہ کہا، نہ شہر بتایا، نہ کوئی تیاری کی بات کی۔ سیدنا ابو بکر ایسے حضور کے مزاج شناس تھے، ایسے وفادار تھے کہ یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں جا کر کچھ لے آؤں، اسی لمحے کہنے لگے میں تیار ہوں۔ انہی کپڑوں میں، انہی جوتوں میں، گھوڑا بھی پاس نہیں، کوئی سواری پاس نہیں، رسول اللہ نے فرمایا یوں ہی چلنا ہے۔ ابو بکر پیدل چل دیے، روپیہ ایک پاس نہیں، سواری پاس نہیں، اور مدینہ ادھر ہے، حضور اس طرف چلے، غار ثور اس سمت میں ہے، مدینہ اس سمت میں ہے، حضور ان کو لے کر اس ہجرہ روڈ پہ چلے، اور آپ چلتے گئے یہاں تک کہ غار ثور والی جگہ پہنچ گئے، اور دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے سراقہ بن مالک کی اور دیگر مکہ کے بڑے سرام رساں پیچھے کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، آپ چلنے سے قاصر ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا، پھر سوچنے لگے اگر یہیں بیٹھے رہے تو دشمن پہنچ جائے گا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں۔ جب وہ نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے لگے، اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جس لمحے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور بیت اللہ کے بت توڑنا شروع ہو جائیں، میں اپنا کندھا پیش کرتا ہوں، نبی میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا علی نبوت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، تمہارا کندھا میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر آپ نے اپنے نواسے علی بن ابی العاص کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ کے بت توڑوائے تھے، لیکن وہ نبی کا کندھا تھا، لیکن یہاں صدیق کا کندھا تھا، نبی صدیق کے کندھے پہ سوار ہوئے۔ یہی نبی تھے جب حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں وہ سب سے تیز ہو کر آگے نکل جاتی ہے، یہی نبی جب براق پہ سوار ہوتے ہیں وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ نبی جب صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں وہ امت کا پہلا خلیفہ بن جاتا ہے۔ نبی نے کندھے پہ سوار ہو کے بتایا کہ ابو بکر کے کندھے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا، آپ غار ثور گئے، جا کر دیکھیں بندہ پیدل نہیں اوپر جا سکتا، محبت ختم ہو جاتی ہے یہاں بیٹھ کے کہنے والوں کی۔ 14 دن عمرہ کر کے آنے والے سے پوچھیں غار ثور گئے؟ نہیں، نیچے سے دیکھا، اوپر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس دور میں۔ اور وہاں حضور علیہ السلام کتنی عمر ہے؟ 53 سال، اور 51 سال ابو بکر کی عمر ہے۔ 51 سال کا بندہ 53 سال کے بندے کو پہاڑی پہ لے کے جا رہا ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، محبت کی طاقت ہے۔ اب
اوپر یہاں تک پاؤں کا نشان دیکھنے والے پہنچے، حیران ہو گئے. یہاں تک تو اتنے سراغ رساں تھے عرب کے جو کھوجی کہ وہ پاؤں کے نشان سے بتا دیتے تھے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، کس قبیلے کا ہے، کس عادات کا مالک ہے. اتنا ان کو ایکسپیرینس تھا. اب وہاں تک پہنچے تو سراقہ کہنے لگا حیران ہوں، یہاں تک تو 4 پاؤں کے نشان تھے، 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 ابو بکر صدیق کے، لیکن یہاں سے پاؤں کے نشان 2 غائب ہو چکے ہیں، صرف 2 نشان نظر آ رہے ہیں. اب سارے مشرک سر جوڑ کے بیٹھ گئے. مشرک کا بھی سوچ دیکھیں، مشرک کی سوچ بھی کتنی آج کے گستاخ صحابہ سے بہتر تھی. مشرک کہنے لگا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہاں تک تمہیں ابو بکر اور رسول اللہ کے پاؤں کے نشانات ملتے آئے ہیں، آگے تمہیں صرف 2 نشان مل رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہ 2 نشان کس کے ہیں، محمد عربی کے یا ابو بکر کے؟ تو کھوجی نے کہا اب جو 2 نشان غار تک نظر آ رہے ہیں یہ صرف ابو بکر صدیق کے ہیں. تو اس وقت مشرکین نے کہا تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، تم ابو بکر کے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے جاؤ، رسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ابو بکر کے پاؤں کے نشان ہمیں رسول اللہ تک پہنچائیں گے. یہ مشرک کو بھی پتا تھا نبی تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے قدموں کے نشان پہ چلنا پڑے گا. نہیں پتا تو آج کے سنی کو نہیں پتا، آج کے دانشور کو نہیں پتا، آج کے وکلاء، ڈاکٹرز اور سیاستدانوں کو نہیں پتا، میڈیا میں بیٹھ کے سیدنا ابو بکر صدیق کی توہین کرنے والوں کو نہیں پتا کہ اگر تم نے رسول اللہ کی زندگی پانی ہے تو ابو بکر صدیق کے پاؤں کے نشانات پہ چلنا پڑے گا. اس لیے کہ نبی ملتا ہی ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے ہمیشہ. آپ کو غار میں بھی ابو بکر کے صدیق کے ساتھ ہی نبی ملے، آپ کو ہر جنگ میں ابو بکر کے ساتھ نبی ملے، غزوات میں، یہاں تک کہ آج روزے میں بھی نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں. سلام آپ کا قبول نہیں ہوتا جب تک ابو بکر صدیق کو بھی سلام پیش نہ کرے. اب غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر پہنچے. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک ابو بکر صدیق نے اپنی گود میں رکھ لیا. نبی کا چہرہ ابو بکر کی گود میں ایسا لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے. نبی کا چہرہ قرآن لگتا تھا. 3 دن اس غار کے اندر ابو بکر اور رسول اللہ ساتھ رہے. پھر اللہ نے وہاں کیسے مدد فرمائی، وہاں سے آپ تشریف لائے، آگے چلے. معبد بکری اس کی آئی، چھوٹی بکری کا بچہ. حضور علیہ السلام نے کہا ان سے کہو کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ دودھ والا بنا دے گا. بکری کا چھوٹا بچہ تھا. وہ بڑھیا حیران ہوئی کہ ایک ایسے مسافر ہیں جو رستے میں جا رہے ہیں اور ایسی بات یہ کہاں سے ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ دودھ دے. حضور علیہ السلام نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. معبد کہتی ہیں کہ ایک دم اس کے اندر اللہ نے دودھ اتنا پیدا کر دیا کہ میں نے ان کو بھی پلایا، سارے برتن بھی بھر لیے، لیکن پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا. خود فرماتی ہیں کہ بکری کی اوسطن عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے. آخری حد اس کی عمر یہی ہوگی.
یہ بکری اس کے بعد بھی 10 سال زندہ رہی. سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 سال خلافت میں بھی زندہ رہی، اور حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں 6 سال کے بعد، گویا کہ 18 سال کے بعد یہ مدینہ کے بازاروں میں فروخت ہوئی. اللہ نے نبی کے ہاتھ کی وجہ سے اس بکری کو بھی اتنی تاثیر عطا فرما دی. جب بکری کو تاثیر مل سکتی ہے، 7 روزے میں سونے والے کو تاثیر کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساروں کو قیامت کے دن اللہ کی زیارت کرائی جائے گی. للناس عام طور پہ جمعہ کا دن ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، جیسے چاند دیکھتے ہیں ایسے اللہ کو دیکھیں گے. حضور فرما رہے ہیں ولی ابا بکر خاصہ، لیکن ابو بکر کو اللہ خود بلا کے تنہائی میں زیارت کرائے گا. تنہائی میں اللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے. حضور نے فرمایا واحد ابو بکر ہے جس کو اللہ کا سلام آیا. نبی صدیق ہوتے تھے. ان ابراہیم کان صدیقا نبیا، قرآن نے کہا، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ابو بکر صدیق ہے. تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منصب پہچانے، عظمت پہچانے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ.